اگر خود طریقہ آتا ہے اور اتنی ہمت بھی ہے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ نہیں کانپتے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ اس جگہ پہ ہم کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی موجود نہیں ہے تو اس کی قربانی میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ سب سے پہلے جانور کو خوب کھلایا پلایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے۔ لٹانے میں یہ احتیاط کی جائے کہ لٹاتے وقت ہی اس کو اس کیفیت میں لٹایا جائے کہ وہ قبلے کی طرف ہو۔ سنت طریقہ ہے، اور وہ بھی تب کہ جب آسانی سے آپ کے جانور کی گردن قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر اور اس کو تکلیف پہنچا کر قبلے کی طرف پھیرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اب گراتے وقت ایسی کیفیت ہو جائے کہ وہ قبلے کی طرف ہو، یا ہلکا پھلکا اگر اس کو زور دے کر سکتے ہیں آسانی سے کہ اس کو تکلیف نہ ہو تو قبلے کی طرف اس کی گردن کر لیں۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی اس کو تکلیف پہنچے گی، تو جس کیفیت میں گرا ہے اسی کیفیت میں اس کو ذبح کر سکتے ہیں، کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد دعا پڑھی جائے۔ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا ہے، اس کو پہلے پڑھ لیں۔ اور اب یعنی گرانے میں کیفیت یہ ہو کہ قبلے کی طرف ہو، اور اس کی گردن پہ چھری رکھ کر تیز چھری ہو کہ ایک ہی مرتبہ اس کو جب پھیریں تو وہ 3 رگیں کم سے کم یا 4 رگیں اس کی کٹنی چاہیے۔ 3 رگیں بھی اگر نہیں کٹی تو جانور ذبح نہیں ہو، حلال ہی نہیں ہوگا۔ تو 3 رگیں اس کیفیت میں اس کو کاٹ دیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے کہ وہ فوراً اس کی 3 رگیں کٹ جائیں۔ یہاں بھی یہ یاد رکھا جائے، جتنے افراد ذبح کرنے والے ہیں، یعنی چھری ایک نے پکڑی، 4 افراد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اب ہر ایک پر بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا یہ لازم ہے، ہر ایک پر لازم ہے۔ کسی نے اگر نہیں پڑھا کہ یار اس نے پڑھ لیا ہے، یا ایک نے اونچی آواز سے پڑھ لیا باقی کسی نے نہیں پڑھا، تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ قربانی تو اپنی جگہ پر ہے، جانور ہی حلال نہیں ہوگا جب بسم اللہ اللہ اکبر کسی نے تکبیر نہیں پڑھی، ایسے ہی ذبح کر لیا۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کر لیا، تو اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ کسائی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ کبھی کوئی حرکت کر دیتے ہیں، کبھی سینے میں اس کو چبو دیا، کبھی اوپر بیٹھ کے اس کو زور پہنچاتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی کیفیت اپنانا یہ جانور کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اپنے ساتھ بھی ظلم ہے۔ ایک تو جانور کو اذیت پہنچانا ہے، اور دوسرا وہ گوشت، اس میں خون جم جاتا ہے، ایسا گوشت کھانا بھی آپ کے لیے میڈیکلی نقصان دہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے اور جانور کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اب اس کو تاکید کی جائے کہ جب تک جانور خود ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، اس کی چمڑی نہیں اتارنی ہے، اس کے پاؤں نہیں کاٹنے ہیں، اسی کیفیت میں اس کو رکھنا ہے۔ جب خود ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جانور کی کھال اتاریں، اس کے اعضاء کاٹیں، اس کا گوشت بنائیں، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھیں۔ یعنی جانور ذبح کرنے کے بعد دعا پڑھ لیں کہ اللہم تقبل منی، اگر آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں کہ اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول فرما، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، کہ جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کو قبول کیا، ومن حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس طرح تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اگر چند افراد مل کر قربانی کر رہے ہیں تو یا تو یہ دعا پڑھ لے اللہم تقبل منا، باری تعالیٰ اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما، اور باقی دعا وہی ہے۔ لیکن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نام لیا جائے، تو پھر نام لینے میں ان کا نام اس طرح لے لیں کہ اللہم تقبل من فلان و فلاں و فلاں و فلاں، 7 ناموں کے وہ شرکاء جو ہے ان کا نام لے لیں۔ اگر کسی کا نام نہیں لیا تو اس کی طرف سے قربانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جائیں، اور 3 حصوں میں جس طرح 3 حصے کرنے اس طرح گوشت بھی برابری کا رکھا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 حصوں میں ایک جیسا گوشت رکھ کر غرباء فقراء کو بھی ان کا حصہ پہنچایا جائے، رشتہ داروں میں بھی ان کا حصہ پہنچایا جائے، اور اپنے لیے